آداب، بانگیدرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ ایک یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangidara.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@bangidara.tv اور کال کرنے کے لیے 0213-430-1904. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کا موضوع پتہ نہیں کیا ہے، یا بہت سارے موضوعات ہیں. دل میرا جو کرتا ہے وہ یہ کہ میں اب یہ سیاسی بات چیت چھوڑ کے کوئی کامیڈی انٹرٹینمنٹ قسم کا شو شروع کروں. اسی بانگے درا کو اس طرف لے جایا جائے، لیکن پروڈیوسر صاحب اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بانگے درا نام ہے، خدا کے واسطے خیال کرو، اس کے اوپر مستی مخول آپ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ بھائی جب اسمبلیوں میں لوگ مستی مخول کر سکتے ہیں تو میں بانگے درا پہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا حق بنتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، علم و ادب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، درس و تدریس سے میرا کوئی لگاؤ نہیں، لیکن واحیات قسم کے فلمی گانوں سے بہت لگاؤ ہے میرا. سن 60 سے لے کے 80-85 تک کے جتنے بیہودہ گانے گائے گئے ہندوستان پاکستان میں وہ میرے ذہن میں تقریباً بہت حد تک موجود ہے. تو آج کا موضوع آپ کی خدمت میں ہے، گول مال ہے بھائی، سب گول مال ہے. پرانا ہندوستانی گانا ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی جو میں نے بھی موضوع لگایا وہ لگایا، گول مال ہے بھائی، سب گول مال ہے. دہشت گرد کون ہے؟ وہ دہشت گرد ہے جس نے سوات میں ایک لڑکی کو لٹا کے چھتر مارے، یا وہ پولیس والا ہے جو روز صبح شام ویڈیوز نکلتی ہیں جو لوگوں کی چھترول کر رہا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور چیز مجھے خیال ہے، وہ چھترول کا سیزن بھی ختم ہو گیا. اب لگتا ہے ایسے جیسے تمام ملک کی پولیس نے چھترول چھوڑ دیا. 1-1.5 ہفتہ اتنا گرم تھی وہ چھترول، روز ایک نیا ویڈیو نکلتا تھا اس کا. کبھی سوچیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، فیشن یا سیزن کیوں ہوتا ہے؟ پھر ایک سیزن آیا کہ خودکشیاں، مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اب پاکستان میں 2-4 کروڑ لوگ خودکشی کر لیں گے اور کوئی بہت بڑی ایپیڈیمک کی بیماری پھیل گئی ہے، کوئی کیمیکل وارفیئر ہو رہا ہے، کسی ملک نے ہمارے خلاف کوئی گیس چھوڑ دی ہے جس کو سونگ سونگ کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن اب اللہ کا کرم کوئی خودکشی نہیں کر رہا. پھر لوگ تیزاب پھینکتے تھے خواتین پہ، وہ اللہ کا کرم میں آج کل نہیں ہو رہا. لیکن ایک نیا سیزن دوبارہ گھوم کے آیا ہے، وہ ہے کاروباری کا. تو دہشت گرد کون ہے؟ وہ جس نے سوات میں چترول کی، جس پہ ایک جنگ ہو گئی، یا وہ پولیس والا جو روز چترول کرتا ہے، یا وہ شخص جو کسی پہ تیزاب پھینکتا ہے، کتے کھول دیتا ہے. یا آج ہم نے لاڑکانہ میں ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بھائی سگا اور ایک شوہر اڈاپٹڈ ایک عورت کو سر بازار پیٹ رہے ہیں، کاروکاری کے چکر میں، اس کو قتل کرنے کے چکر میں. کئی افراد ارد گرد کھڑے تماشائی ہیں، دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو کوئی بھی کیمرے سے تصویر اتار رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کیسے ریلیز ہوئی ہے، اس کو دھکیل رہے ہیں، لیکن کوئی اس عورت کو نہیں بچا رہا. وکٹورین انگلینڈ میں جب ڈپریوٹی بہت بڑھ گئی تھی تو اسی طرح عورتوں پہ مار پیٹ کر کے لوگوں کی فینٹیسیز، میں وہ لفظ کیوں نہیں کہہ سکتا، میڈیا صاحب، لوگوں کی سیکشل فینٹیسیز پوری ہوا کرتی تھیں، اور ان کی سیکشل فینٹیسی کا حصہ تھا کہ عورتوں کو مارو پیٹو، اور عجیب قسم کی واحیات حرکتیں ہوا کرتی تھیں جو کہ آج بھی آپ کو اسکینڈینیویا وغیرہ کے علاقوں میں ملتی ہیں. ہمارے ہاں بھی شاید یہ مرد کی فینٹیسی ہے کہ عورت کو کس طرح اذیت دی جائے، کس طرح اس کی سرعام تذلیل کی جائے. ہمیں ایک تسکین ملتی ہے، ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کر کے بھی اور وہ دیکھ کے بھی. یہ ایک بیمار ذہن کی نشاندہی کرتی ہے یہ چیز. وہ بیماری وہاں ختم نہیں ہوتی. ایک خبر ہے کہ ایک عورت کو ایک شوہر نے 2 ہفتے تک زنجیروں میں باندھ کے رکھا، وہ بچ گئی. یہ خبریں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو زنجیروں سے باندھ کے 20 سال سے رکھا ہوا تھا، 16 سال سے رکھا ہوا تھا. ایک ایسا ہی کیس کچھ عرصے پہلے میں خاص نیدرلینڈز یا کہاں سے نکلا تھا، تو تمام دنیا کا میڈیا چیخ پڑا تھا کہ بھائی ایک شخص نے ایک لڑکی کو، یا اپنی ہی بیٹی تھی یا کیا تھی، اس کو 17-18 برس تہ خانے میں بند رکھا اس نے. وہ 10-12 برس میں ایک کیس نکلتا ہے تو اس پہ ایک امت لرز پڑتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کیس ہر دوسرے دن نکلتا ہے. کل کے اخبار میں خبر تھی کہ ایک ایکس ہسبینڈ نے اپنی یعنی طلاق شدہ بیوی کو خنجر مار مار کے قتل کر دیا. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو زنجیروں میں جکڑے رکھا. آج ایک بھائی اور ایک شوہر نے ایک عورت کی سر عام کٹ مار دی. یہ روز ہے. یہ ایک ایموشنل، مورل اور سوشل بریک ڈاؤن کی نشاندہی ہے.
ایک خبر یہ بھی ہے کہ کل سپر ہائی وے کے اوپر 72 گھنٹے بتی جانے کے اوپر 4 گھنٹے کی لوٹ مار ہوئی. روڈ پہ ٹائر جلا دیے گئے. جب ٹریفک جام ہو گئی تو ڈاکوؤں کی طرح گاڑیاں لوٹ لی گئیں. یہ فلمیں ہم دیکھتے ہیں جیسے وہ بونی اینڈ کلائڈ اور بچ کیسڈی ان دا سن ڈانس کڈ. وہ ان دا وائلڈ ویسٹ جب وہ بالکل لالسنس کا زمانہ تھا کہ ٹرین کو روک لیا اور وہاں پہ لٹ مچ گئی اور یہ ہو گیا. میرے ایک انگریز دوست ہے, وہ دنیا بڑا گھومتا ہے, تو میں نے کہا یار پاکستان آتے ہو عجیب. میں کہتا نہیں بھیا میں نائجیریا گیا ہوں, اور میں نے نائجیریا میں یہ ہوتا دیکھا کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ رن وے کے اوپر وہ کچھ سامان رکھ کے جہاز کو رکوا لیتے ہیں, اور جب جہاز رک جاتا ہے تو نیچے سے ہیچ کھول کے اس کا سامان چوری کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار کتنی خوفناک اور عجیب و غریب بات ہے. کہتا نہیں ہوتا ہے, میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, کسی نے مجھے بتایا. تو یہ ہمارے ہائی وے پہ ہو رہا ہے کہ ٹائر جلائے, ٹریفک روکی, لوٹ مار کی, نکل لیا.